اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، یا کوئی بھی اچھی بات ہو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک قرآن کا واقعہ ہے جو بڑا عبرت آموز ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے، عبرت آموز اور سبق آموز بھی ہے۔ 29واں پارہ ہے، سورہ قلم ہے، اور یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 17 سے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ فرمایا کہ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسا کہ اس باغ والوں کو جانچا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو ہم کاٹ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ واقعہ یہ ہے ناظرین کہ یہاں پر ایک شخص تھا جو بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی زبردست قسم کا آدمی تھا۔ اس کا ایک باغ تھا جس کا نام زردان تھا۔ عربی میں دردان پڑھیں گے دوات سے، اور اردو میں زردان پڑھیں گے۔ یہ باغ جو ہے یمن کے قریب تھا، اور بڑا اس کا جو آنر تھا بڑا صالح شخص تھا، اور بڑا ہی سخی جواد تھا۔ باغ کے جو پھل فروٹس ہوتے، میوہ جات ہوتے، کثرت سے فقراء کو دیا کرتا۔ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا، تمام گرے پڑے میوے پھل فروٹس وغیرہ خود نہ اٹھاتا، فقراء سے کہتا کہ یہ لے جاؤ۔ اور باغ میں بستر بچھا دیے جاتے، چادریں بچھا دی جاتی، اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل ان بستروں پر، ان چادروں پر گرتے، وہ بھی فقراء سے کہتا کہ اسے بھی لے جاؤ، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی جو ہے وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اس طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے بڑے حقوق مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے، مال بہت کم ہے، اور فقراء سب کچھ لے جاتے ہیں، کنبہ ہمارا بڑا ہے، فیملی بڑی ہے، اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے فقر کی یاد دلاتا ہے، وہ کہتا ہے تم فقیر ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ جس بات کے تم اہل نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین وہ چیز بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ فضل کا معنی یہ ہے۔ تو ناظرین، اب تینوں شیطانی چکروں میں آ گئے، اور ان میں سے ایک تھا وہ جو کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ کرو، لیکن بہرحال وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب رات کو سوئے، اور صبح یعنی کہا کہ بھئی صبح ہوتے ہی، صبح سے پہلے ہم باغ پہنچ جائیں گے، فقیر ہوں گے نہیں، ہم اپنا کام کریں گے، فقیروں سے بچ جائیں گے، اور کہا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور انشاءاللہ نہ کہا جائے تو وہ کام پھر درمیان میں رہ جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج بھی انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں نا، جس دن انشاءاللہ کہیں گے تو وہ نکل آئیں گے۔ تو اب معاملہ یہ کہ انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ جو کام کرنے کا ارادہ نہ ہو اور ہم انشاءاللہ کہیں تو وہ درست نہیں ہوتا، اس میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ صبح فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات ہی میں ایک پھیری کرنے والا آیا اور سارا پھیری کر گیا، وہ سو رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، اور فرمایا کہ وہ صبح اس طرح ہو گیا جیسے ٹوٹا ہوا پھل۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارا کہ چلو بھائی آؤ کھیتی کو چلو،
اگر تمہیں کاٹنی ہے فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے ہیں کہ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، آج ہم نے ایسی پلاننگ کی ہے، آج کوئی مسکین ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور اپنے ارادے پر قدرت سمجھتے ہوئے صبح تڑکے چل پڑے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، جب باغ کے قریب پہنچے تو باغ تو جل کر خاکستر ہو چکا تھا، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یار لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بل نحن محرومون، لیکن جو درمیانہ تھا نا اس نے کہا کہ راستہ نہیں بھولے، ہم بد نصیب ہیں، ہم بے نصیب ہو چکے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تمہاری باتیں سن کر ان میں سے ایک جو اوسط تھا اس نے کہا، یعنی جو درمیانہ تھا اس نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس طرح نہ سوچو۔ ناظرین پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ خوش نصیب لوگ تھے، توبہ کی کہ مولا ہم ظالم ہیں، تیری پاکی ہے، ہمارے رب کی پاکی، ہم ظالم ہیں۔ ایک دوسرے کو ملامت کی اور کہا کہ ہم سرکش تھے، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ جب سچی توبہ کی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ اب ناظرین اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بہتر باغ عطا فرمایا جس کا نام حیوان تھا، اس میں کثرت پیداوار اور لطافت آب و ہوا کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگوروں کا ایک خوشہ ایک گدھے پر لادا جاتا تو وہ بمشکل اسے اٹھاتا۔ تو ناظرین اس سے ہمیں چند سبق معلوم ہوئے کہ جب ہم کوئی کسی کام کا پکا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہا کریں تاکہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کم ہو رہا ہے نا، کم نہیں ہو رہا، وہ اللہ رب العالمین اسے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور کتنا یعنی جس بات کا ہم اہل بھی نہیں ہوتے پھر رب تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے، رزق حلال میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین اخیر میں یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو پھر فوراً صدق دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس غلطی کو معاف بھی فرماتا ہے، اور ناظرین پھر وہ جو چیزیں چھن چکی ہیں رب تعالیٰ پھر اس سے بہتر اس کا نعم البدل ہمیں عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بارگاہ میں کھلے دل کے ساتھ ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف، اور اس کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا۔ یوسف پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یوسف پڑھا جائے گا، آخر میں تو ہے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ ھذا اخی، اسے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اخی پڑھا جائے گا۔ ذا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ علینا، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں اسے علینا ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالو ایک کلمہ، آ دوسرا، انا تیسرا، کا چوتھا، لا پانچواں، یوسف چھٹا، قالا ساتواں، اور اس کے بعد واو آٹھواں، ھذا نواں، اخی 10واں، قد 11واں، منا 12واں، اسم اللہ 13واں، علی 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالوا انک، قالو میں مد کی علامت مد منفصل، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ملا کر پڑھیں گے، قالو انک لانت یوسف، لانت یوسف، یہاں وقف پڑھیں گے، یوسف پڑھیں گے۔ قال
انا یوسف، قال انا یوسف، اب یہاں پر انا نہیں پڑھیں گے، بغیر کھینچے انا یوسف پڑھیں گے. وَهَذَا یہاں پر بھی مد منفصل ہے، جس طریقے سے ہم نے پہلے بتایا مد منفصل کو اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھا جائے گا. اخی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے اخی. وَهَذَا اخی قد من اللہ، منہ میں نون پر زبر ہے، سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے، تو اسم اللہ کی حرف لام کو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. زبر یا پیش ہو تو پر کریں گے، اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا. قد من اللہ، یہ علا علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے علینا. آئیے ناظرین چلتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو آج کا سبق ہے ہم اسے لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے، ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سبق جو ہے ہم بریک میں لکھ چکے ہیں تاکہ وقت بچ سکے، اور اعراب بھی لگا چکے ہیں. اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء. اسماء اس میں کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ناظرین کا ضمیر ہے، انتا یہ بھی ضمیر ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 لگائیں گے. نمبر 2 یوسف، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. نمبر 3 ہاذا. نمبر 4 اخی. نمبر 5 اسم اللہ، اور یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. تو ناظرین یہاں کل 5 اسماء ہیں. نمبر 1 میں کا، انتا، انا، نا. کا، انتا، انا اور نا. اچھا جی، پھر اس کے بعد دوسرا اسم ہے یوسف. تیسرا اسم ہے ہاذا. چوتھا اخی. پانچواں اسم اللہ. پانچ اسماء ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل قالو، دوسرا قالا، تیسرا منا، تیسرا ہے منا. قالو، قالا اور منا. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آ، حمزہ زبر آ. دوسرا انا. تیسرا لا. چوتھا واو. اور پانچواں علا. نمبر 1 آ، نمبر 2 انا، نمبر 3 لا، نمبر 4 واو، نمبر 5 علا. تو اس اعتبار سے دیکھیں ناظرین، تو 5 اسماء اور 3 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہیں. کل ملا کر 13 کلمات ہیں. چلیں جی اسماء کی جانب. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں، اور دونوں شکلیں یہاں پر موجود ہیں. آپ دیکھیں انکا اور لانتا، کا اور انتا دونوں موجود ہیں. تو کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے. انا ناظرین یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے. واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو
تو انا کی شکل میں. اچھا دونوں شکلیں یہاں پر موجود ہیں, ایک تو ہم لکھنا بھول گئے ہیں لیکن ایک موجود ہے. آپ دیکھیں انا, قال انا وہذا اخی, اخی میں آپ دیکھیں یا, تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انا اور یا دونوں کے دونوں یہاں پر موجود ہیں. تو اس کا معنی ہوگا میں, میرا, میری. پھر اس کے بعد ہے نا, جمع متکلم کی ضمیر ہے. جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں, جیسے یہاں پر آپ دیکھیں علینا, اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں. نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم, ہمارا, ہمارے, ہماری, ہم سب. آئیے ناظرین اس کے بعد یوسف, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے. اور عام طور پر ناظرین ہمارے یہاں بچوں یعنی لڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں. بڑا پیارا نام ہے. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے پیارے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں. لڑکیاں ہوں تو صحابیات کے نام پر, اہل بیت اطہار کی جو عزت مآب خواتین ہیں ان کے نام پر رکھیں, اور نیک خواتین کے نام پر رکھیں, تو برکتیں بھی اللہ رب العالمین ان بچوں کو عطا فرماتا ہے. نسبت بڑی بات ہے. تو پھر اس کے بعد ہاذا, ہاذا یہ اسم اشارہ ہے. عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے عام طور پر اسم اشارہ کہتے ہیں. تو ہاذا یہ مذکر قریب کے لیے ہے, اور مؤنث قریب کے لیے ہاذیہ. ہاذا مذکر کے لیے ہوگا یہ, اور ہاذی مؤنث کے لیے یہ, اور دور مذکر کے لیے, بعید مذکر کے لیے ذالکا, اور بعید مؤنث کے لیے تلکا آتا ہے. اس کو نوٹ فرما لیجئے. اس کے بعد ناظرین اخ, اخ کہتے ہیں بھائی کو. اب ظاہر ہے کہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اخن, اخن, اخن یہ تینوں آ سکتے ہیں. تو اخ کہتے ہیں بھائی کو. اخوہ اس کی جمع ہے. تو اخ بھی قرآن کریم میں یوز ہے اور اخوہ بھی یوز ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر انما المؤمنون اخوہ, میں نے کل بھی بتایا آپ کو کہ سورہ حجرات میں آیت ہے, بڑی مشہور آیت ہے کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اخ ایک بھائی, اخوہ بہت سے بھائی. اچھا درمیان میں تثنیہ ہے تو اخان اور اخین, اخانی اور اخینی, یہ تثنیہ آتا ہے یعنی دو بھائی. اس کے بعد اس میں اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. ناظرین یہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور سب سے جو پیاری بات ہے, فرمایا کہ جس مقصد کے لیے, کیونکہ اس سے علماء نے نا جو ہے وہ اس یعنی وہ ان اسماء میں سے گردانا ہے کہ یعنی اس کا ورد جب کیا جائے نا, تو جس مقصد کے لیے کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے خوش ہوتا ہے, اسے محتاجگی نہیں ہے. محتاج یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا ذکر کرے, اس کے تو بے شمار فرشتے جو اس کا ذکر کیا کرتے ہیں. وہ لاپرواہ ہے, وہ مستغنی ہے ان چیزوں سے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن بندہ اس کا ذکر کر کے اپنی زبان کو, اپنے وجود کو پاک کرتا ہے. بندہ جب اس کا ذکر کرتا ہے ناظرین تو پھر وہ راضی ہوتا ہے, اپنی شان کے مطابق راضی ہوتا ہے. تو ذکر سے, ذکر الہی سے وہ راضی بھی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں دنیاوی اور دینی اور اخروی فوائد اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. تو اس لیے گھر میں بیٹھ کر جہاں ہم اتنی باتیں کرتے ہیں, اتنا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, کبھی بیٹھ کر مل کر 5 منٹ اللہ کا ذکر بھی کیا کریں. ایک روٹین بنائیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما, تو یہ کیا جاتا ہے عام طور پر. چلتے ہیں افعال کی جانب. قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب, اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا. قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اس کا معنی ہے اس نے کہا. یہ دونوں مادے ایک ہی ہیں, صرف صیغوں کا فرق ہے کہ پہلا جو ہے قالو یہ صیغہ جمع مذکر غائب, اور دوسرا قالا یہ صیغہ واحد مذکر غائب. باقی سب یہ ایک ہی ہے. ناظرین قال یقول قول, قول کا معنی ہے بات, اور یہ اس کا مصدر ہے, دونوں کا مصدر ہے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قول. اس کے بعد منع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب, اس کا معنی ہے اس نے احسان کیا, اس نے احسان کیا. وہ ہے نا بڑی مشہور آیت ہے 4 پارے میں, لقد من اللہ علی المؤمنین, تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. تو منع کا معنی اس نے احسان کیا. چلتے ہیں حروف کی جانب. آ, حمزہ زبر آ, یہ استفہام ہے, حرف استفہام. اس کا معنی ہے کیا. ان حرف تحقیق جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, کلام کو محقق کرتا ہے, تحقیق پیدا کرتا ہے, اور
اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے البتہ، البتہ یا ضرور، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی اور، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ 13 کلمات میں سے کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ، نمبر 2 قالا، اور قالو میں قول۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ قاف علی زبر قال، لام واو پیش لو، قالو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، انکا، لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، لا انتا، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا پیش فو، یوسف، یہاں وقف پڑھیں گے، یوسف پڑھیں گے۔ قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قالا، حمزہ زبر آ، نون علی زبر نا، انا، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا پیش فو، انا یوسف، واو زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، وہذا، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، قاف، دال زبر قد، میم نون زبر من، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیشو، من اللہ، عین زبر آ، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، علینا۔ اب یہاں وقف پڑھیں گے تو علینا ہی پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے اور ترتیل کے ساتھ تلاوت ہوگی۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہے، ہمارا اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قالو، ان سب نے کہا، یا وہ بولے یا انہوں نے کہا، ان میں سے کوئی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ آ کیا، انا تحقیق کا، آپ، لا البتہ، انتا آپ، یوسف یوسف ہے، قالا تو انہوں نے فرمایا، انا میں۔ اچھا، قالا کا معنی اس نے کہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ذیشان بندہ ہو تو پھر ان کی شان کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اب یہاں ترجمہ ہوگا انہوں نے فرمایا یا انہوں نے کہا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ انا میں، یوسف یوسف، وا اور، ہذا یہ، اخی بھائی یا میرا، قد بے شک، مننا احسان فرمایا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، علا پر، نہ ہم۔ اب ناظرین یہاں پر میرے خیال میں ایک جو حرف ہے وہ رہ گیا ہے، ہم اسے لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ مکمل رہے۔ قد جو ہے یہ ایک حرف رہ گیا تھا، اس کا معنی بے شک تحقیق ہوتا ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر دیکھا جائے تو 14 کلمات ہیں۔ آپ اسے ایڈ کر لیجئے گا۔ ظاہر کہ انسان ہے، بعض اوقات رہ جاتا ہے۔ تو قد کا معنی ہے بے شک، مننا احسان فرمایا، احسان کیا، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، علا پر، نہ ہم۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قالوا أئنك لأنت يوسف
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ناظرین آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک. اب بات کل آئی تھی صبر جمیل، جو کہ آیت نمبر 83 میں ہے نا، فصبر جمیل. تو فصبر جمیل ناظرین، صبر جمیل کیا ہے اس کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا، اور صبر جمیل جو اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے کیا فوائد عطا فرماتا ہے یہ بھی ذرا سن لیجئے. کہ ایک تو بات یہ ہے ناظرین کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فرائض، ساری عبادات اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین، کہ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الحاجین نہیں فرمایا حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ ہے. ان اللہ مع المزکین، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ ہے بالکل. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ضرور فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب میں اپنے بندہ مومن کو کسی مصیبت میں یا مرض میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کو قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اور اس کا گوشت پہلے گوشت سے زیادہ بہتر بنا دیتا ہوں، اس کا خون پہلے خون سے زیادہ بہتر بناتا ہوں، اور اثر نو اس کا عمل شروع کر دیتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شکوہ شکایت نہ کرے، صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں بھی اسے عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ اگر وہ صبر نہ کرے اور وہ اگر اس مرض میں انتقال کر جائے، صبر کرتا ہوا دنیا سے گیا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اس حال میں مجھ سے ملتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہوں. اگر شفا دیتا ہوں تو پہلے سے زیادہ اچھی صحت عطا فرماتا ہوں، گوشت پوست ہڈیاں پہلے سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہوں. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس حال میں مجھ سے ملتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں. ناظرین و سامعین، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا وہ گھونٹ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو ضبط کر کے صبر کا گھونٹ پی لے. یہ ہے صبر جمیل. فرمایا کہ صدقے کو مخفی رکھنا اور مصائب اور بیماریوں کو چھپانا نیکی کے خزانوں میں سے ہے، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو صبر نہیں کیا. بہرحال ناظرین، جب کوئی مشکل مصیبت آ جائے، ٹھیک ہے کسی سے آپ شیئر کر لیں کہ وہ آپ کی مدد کر لیں، لیکن شکوہ شکایت کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے شرمندگی کے. اور یاد رکھنا کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا تو 80 سے زیادہ % لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ پریشان ہیں، اور کچھ % لوگ جو ہوتے ہیں جو باقی مانتا وہ خوش ہوتے ہیں کہ پریشان ہیں. تو اپنی پریشانیوں کا بار بار اظہار کرنے سے بندہ خود ہی گر جاتا ہے. نہ کریں، یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں پیش کریں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیسا کرم فرماتا ہے. ناظرین انشاءاللہ مزید ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہائے افسوس، اس کی توجیہ کیا ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ یا اسفا، اس سے مراد کیا ہے تو انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. اور بھی باتیں عرض کرنی ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دیکھتے ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی گزشتہ عید مبارک آپ کو. آپ کو بھی ماہ رمضان کی عید کی تمام برکتیں عطا ہوں. جزاک اللہ خیر. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف قال انا یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا صدق اللہ العظیم. انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا میں ہی یوسف ہوں
اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے۔ جی میری بہن خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سبق کو ترجمہ مفتی سنائیے۔ صاحب آج والا سبق تو لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے مجھے کچھ سمجھا رہا ہے ان تفسیر میں۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا۔ یوسف نے وہ کہنے لگے کیا تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر بے شک۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر انا یوسف نہیں بلکہ انا یوسف پڑھیں گے، یہاں کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اور میری بہن یہ قرآن ہمارے لیے ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہوتے ہیں اور ہمیں صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہوتی ہے اور کتنے واقعات سنا کر ہمیں گویا کہ ہماری داد رسی کی جا رہی ہوتی ہے، تو یہی قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال۔ جی میری بہن سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي بس یہیں تک ہے، من اللہ علینا، ترجمہ سنا دیجئے۔ جی مصحف کیبل نہیں آ رہی۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی صاحب صاحب کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ خوش رکھے۔ جی بسم بالکل خوش اللہ رکھے۔ الرحمن الرحیم۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ ایک مہینے کے بعد یہ پروگرام ہم نے شروع کیا، بلکہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ درمیان میں ماہ رمضان تھا تو کالز انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بڑھائیں گے، ایک روٹین پر انشاءاللہ آ جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کالز کم ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بڑھائیں گے جس طرح ہم نے پہلے بڑھا لی تھی۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اس سفر کو اسی طرح بابرکت طریقے سے آپ سب کی معیت میں جاری و ساری فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے اور اس سے مستفیض ہوں، اور صرف خود نہیں اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔